مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پسند ہو۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے سب سے دردناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل حاصل ہو جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ شریعت سخت ہو سکتی ہے لیکن قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ خیالات اتنے بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے کہ ہر کسی کی باتوں میں اور تحریر میں آ جائیں۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ جیتنے کے لیے دوسروں کا نقصان ضروری تو نہیں۔ نیک کام وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، دنیا فرعون والی چاہتا ہے اور آخرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ سب تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بار بار اپنا رحم فرماتا ہے۔ جو مسلسل دعا مانگتے ہیں تو انعام کے طور پر قبولیت پر مبنی الفاظ الہام کی صورت میں ان کے دلوں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ انسان بھول سکتا ہے، یقین کرو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہ وہ انسان ہے۔ مذہب کا بنیادی مقصد انسان کو جنت میں بھیجنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جنت بسانا ہے۔ سیکھو کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ بہترین کی چاہ انسان کو مناسب سے بھی بدگمان کر دیتی ہے۔ جہالت بند سوچ، بند کمرے اور بند پنجرے کا نام ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو حلال کھلائیں، ان کی تقدیر کا لکھنے والا بننے کی کوشش مت کریں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے دل کے لیے اس سے سخت سزا اور کوئی نہیں رکھی کہ وہ اس سے حیا کو چھین لے۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بھی بات نہ ہو بلکہ سب کچھ دنیا کے متعلق ہی ہو؟ وہ جن کی آنکھیں جنت کے خواب دیکھتی ہیں انہیں پھر دنیا کی چمک دمک متاثر نہیں کرتی۔ وہ جن کی تنہائیاں اپنے رب کو پا لیتی ہیں انہیں پھر محفل راس نہیں آتی۔ آپ نے چیزوں کو جانے دینا سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی چیزوں کو نکالنے کا ہنر سیکھنا ہے اور خود سے الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ آپ نے خود کو اس بوجھ سے خود آزاد کرنا ہے۔ سنو، نظر پڑ بھی جائے دلچسپی مت لینا۔ ہم سب کسی نہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھ لینے کا ہنر انسان کو دنیا کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ یہاں ہر کوئی صرف دوسروں کی سوچ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ جو بہت خوف زدہ ہو اس کی آزمائش اسے ڈر سے آزاد کر دیتی ہے۔ جو ظلم کر کے سکون حاصل کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔
تن پرست آنکھیں رکھنے والا شخص کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے۔ اپنا کمرہ پوری دنیا کی بادشاہت ہوتا ہے۔ انسانیت کا خطبہ کردار کے منبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، ایک راز جو آپ کے منہ میں رک نہ سکے وہ کسی اور کے منہ میں کیسے رک سکتا ہے۔ رب کی دی ہوئی نعمتوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا کرتے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ کھائیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بس عادتاً اپنا لیا اور رسماً نبھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق۔ تمام انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے۔ ہمارے آپس کے رویے ایک دوسرے کی بھلائی بھی جگا سکتے ہیں اور برائی بھی۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ افریقی کہاوت ہے، پیٹ دماغ سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ یہ خالی ہو تو کم از کم بتا تو دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ تمہارا نفس بھی تمہارے دشمن کی طرح ہے، جب وہ تمہیں سنجیدہ پاتا ہے تو تمہاری فرما برداری کرتا ہے۔ اگر اسے تم میں ذرا سی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں، آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتے ہیں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ زندگی کے ہر لفظ میں ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ آج کے الفاظ شاید آپ کے لیے کوئی نیا راستہ کھول دیں۔ دل کی خوبی گہرائی میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ تمہاری روح کو سستی اور کہولت سے زنگ لگ جائے گا۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو۔ دنیا میں سب سے عمدہ دوا اکٹھا بیٹھ کر باتیں کرنا ہے۔ نئے زمانے کی یہ بیماری ہے کہ ہم اپنی اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ بیماری روح سے پھوٹتی ہے، بڑھاپا عمر سے نہیں ہوتا۔ جینے کی امنگ نہ رہے تو جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے۔ دراصل لوگ بولتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول بدل نہیں جاتے۔
صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے، جیسے ستار کا غلاف، مشین کا غلاف، تکیے کا غلاف۔ درخت کو ہمیشہ جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرسمس ٹری کی طرح یوں ہی داب داب کر مٹی میں کھڑا کر دیں تو کتنے دن کھڑا رہے گا؟ بالآخر تو گرے گا ہی۔ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ انسان کی ساری زندگی چیزوں کے ہونے کے ہی انتظار میں رہتی ہے۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت کوئی لعنت۔ آج اگر ایک لفظ بھی آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش ضرور کرنا۔ کل پھر کچھ نئی باتوں کے ساتھ لوٹوں گا۔ خوش لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے وہ اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نہ ملے تب بھی وہ مایوس نہیں ہونے لگتے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے، خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے اے رب ہمیں دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ زندگی میں انسان کے پاس کسی ایسے انسان کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائے تو اس کے سائے میں وہ چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کی گئی، کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ اگر کبھی آپ کو ذلیل کیا جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو، بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ سنبھالو خود کو، ابھی زندگی باقی ہے۔ اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ مضبوط لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط رہنے کے بعد بے حد تھکن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ محبت سے بھرے دل والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس، اور نہ ہی بدصورت۔ جو دوست آپ کے لیے حالات کے مطابق چنے جاتے ہیں وہ آپ کے چنے ہوئے دوستوں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ معاف کرو مگر بھولو نہیں، ورنہ تمہیں پھر سے تکلیف ہوگی۔ معاف کرنے سے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، بھول جانے سے سبق ہو جاتا ہے۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ ہر شخص مسلسل تکلیف میں ہے، وہ لوگ بھی اس تکلیف میں شامل ہیں جو دکھاوا نہیں کرتے۔ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو جب میں بدلوں تو بدل جائے، جب میں سر ہلاؤں تو وہ بھی سر ہلا دے۔ یہ کام میرا سایہ بہتر کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ اس شخص سے زیادہ حقیر کوئی نہیں جو غصے میں ہو اور اس کے سارے راز اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ جو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے روتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ذہن شک کرتا ہے، دماغ پرکھتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے، لیکن دل یقین کرے تو ڈگمگاتا نہیں، چٹان کی طرح ڈٹا رہتا ہے۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ آدمی کو دھتکارتے رہو تو وہ مردہ سا ہو جاتا ہے،
اور کبھی تو مر بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سب کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ ہم عمر کو جینے آئے تھے اور وقت کے ہاتھوں بسر ہوئے۔ اپنے دل کی نرمی کو قائم رکھیں، یہ جنت جانے میں کام آئے گی۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ محبت اگر اتنی ضروری ہے تو خود سے کیوں نہیں کرتے؟ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو کمزور پاؤ تو اس کے لیے رک جانے کا نام ہے۔ لوگ دلوں میں کیا رکھتے ہیں یہ جان لینا بڑا مشکل ہے۔ ہم انسانوں سے دوری پر کتنا روتے ہیں۔ اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پر روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غمزدہ نہیں ہوگی۔ نفیس ترین اور مضبوط ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا جہان کے درد کو اپنے سینوں میں سموئے رکھتے ہیں لیکن اپنے درد سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دکھاوا صرف بدصورتی بڑھاتا ہے۔ ہم نے جانا تو یہ جانا جو نہیں ہے وہی خوبصورت ہے۔ آپ خود کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور کے نقشے استعمال نہیں کر سکتے۔ نئی راہوں کے لیے چلنا پڑتا ہے۔ کیا برائی ہے اگر بحث ہار کر اپنے پسندیدہ شخص کی ہنسی جیت لی جائے؟ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو حقیقت میں وہ ہے۔ اپنا وہ ہے جس سے کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سنور جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر کرنا۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، ہم اگر اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بکھرے سب اندر سے ہیں اور سوار خود کو باہر سے رہے ہیں۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ آندیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن،
اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں بری لگتی ہے۔ محبت سب کو دو، یقین چند لوگوں پر کرو، نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ۔ جب خالق خود میسر ہو تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہو، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پہ چاند آدھا ہے۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بڑی تکلیف دینے والا کام ہے۔ دن برے ہوں تو گہر پر بھی ہو کنکر کا گمان، بن پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ محبتیں نصیب ہیں، جنہیں مل گئیں سو مل گئیں۔ دل بہلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل بسانے کو تو ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ صحیح شخص کا کاندھا زندگی کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے امتحان کچھ الگ ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ بہت خوبصورتی سے قبول کرتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیتا ہے۔ کتنے ہی خواب گر بسائے ہوئے ہوں آنکھوں میں، بے رحم موت پل میں توڑ جاتی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ، جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ اگر سجدے کا وجود نہ ہوتا تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ تصور، خواب، دروازے، دریچے، کوئی آئے تو کتنے راستے ہیں۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ ہم نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں بہتر ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقویٰ، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت اور حیا بھی رزق ہوتا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچے انسان کا رخ ایسے بدلتی ہیں جیسے طوفان اپنا راستہ بناتا ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی بے قدری کرے۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ ملتا کب ہے کسی کو مکمل یہ جہاں، سب ادھورے ادھورے جیتے ہیں مکمل مرنے تک۔ حرام کی لذتیں حلال کے سکون سے دور کر دیتی ہیں۔ ساری باتیں ہنس کے ٹال دینے والے لوگ پہلے ان باتوں کو رو کر سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت آپ کی نہ ہو۔
لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگ اچھوں کی تلاش میں سچوں کو کھو دیتے ہیں۔ کیا یہ پاگل پن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا انتظار کریں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں آئیں گے؟ دھواں لکڑی کا ہو یا یادوں کا، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کے دکھا دے۔ زندگی رقص کیا کرتی تھی کبھی، اب تو چپ چاپ پڑی رہتی ہے ہم میں۔ جہاں کم ظرفوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، ظرف والے وہاں مسکرا کے گزرے تھے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ دنیا نصیحتوں سے بھری پڑی ہے مگر عمل سے خالی ہے۔ خوبصورتی نے کہاں پتہ چلنے دیا کہ تاج محل ایک قبر ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہے ہیں، معلوم نہیں مطلب الفاظ رٹ رہے ہیں۔ کھیلتی ہے دکھوں سے زندگی، یہ بہت شرارتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دراصل دکھاوا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم چھوٹی سی عمروں میں تھکے تھکے سے لوگ ہیں۔ جوانی کی عمر اکثر پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور نفس ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ کانوں کا کچا انسان محبت تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی آنکھوں سے زیادہ دل رویا کرتا ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ انسانی خواہشات کی تہ تک پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو بھی جس کے پاس ہیں اسے اس سے شکایت ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھیں وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ اپنا حاصل ہو جانا اتنا مشکل تو رکھیں کہ جو حاصل کر پائے ساری عمر خوش قسمتی سمجھیں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے حادثے نہیں بھولا کرتے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ بوریت کے دن نامعلوم مستقبل بے نیند راتیں، دن یوں ہی گزر رہے ہیں کچھ نیا نہیں ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال نہ بھولیے گا۔ جنہیں سب پتہ ہو وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ انسان کو غیب سے مدد اور نصرت تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے مطابق کر دے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی ہے یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم نے ہمت کی ہے۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ لوگوں کی عزت اور ناموس کے بارے میں بری بات کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ بغیر تربیت کی ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع نہ کر دینا۔ اے ہمارے رب، ہمیں لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، ہمیں ہر اس شخص سے دور کر دینا جو ہم سے دوری چاہتا ہو۔ یا رب، ہمیں وہ عطا کر دے جس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہے۔ نعمت کو کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص بہت بڑا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلوں میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کو چن بیٹھتا ہے۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ جو وقت ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اپنے ماضی کے تجربوں پر پچھتانا چھوڑ دیں۔ جب ایثار کا جذبہ نہ ہو تو خود غرض معاشرہ ہی وجود میں آتا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے بسی پہچان جائے۔ جن پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے۔ کوئل کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتے ہیں۔
زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے مشعل ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ سرخ روح اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ کام کرنے والوں کی باتوں کو توجہ سے سنا جاتا ہے۔ باطل کی ایک راہ چھوڑنے سے حق کی بے شمار راہیں کھلتی ہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ کوشش میں کشش ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک پرندے کی ہجرت جھیل کا سارا منظر بدل دیتی ہے۔ گناہ سے آلودہ چہروں پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر لوگ دوسروں کو جانچتے ہیں۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو پھر بھی توکل نہیں، دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کو بانٹ دو، عطا کی بارش ہوگی۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہو، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کسی چیز کا مل جانا ہی صرف نعمت نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزوں کا نہ ملنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہی ہے زندگی، کچھ خواب، کچھ امیدیں۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ سب کچھ مل جانا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ دعا غموں کے قفل زدہ محل میں امید کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ صبر رکھیں، تکلیف اجر بن جائے گی۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی بات، ان تینوں کی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔